تعداد نہیں دیکھتے تو ہمیں اس تعداد کا کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرے عزیزوں پھر ہمیں کیوں ڈرایا جاتا ہے؟ اگر اپنوں میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہاری تعداد قلت میں ہے، بہت کم ہو، حالات ایسے ہیں، انہیں یہ کہو کہ کربلا میں کون سی میجورٹی تھی، بدر کے میدان میں کون سی میجورٹی تھی، کون سی میجورٹی تھی؟ دنیا کو پتا ہے 313 نہتے صحابہ ایک طرف تھے. لیکن عزیزان گرامی ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، ہم تعداد کے بھروسے پر میدان میں نہیں کھڑے ہوتے، اللہ کے بھروسے پر اور رسول اللہ کی نسبت کے بھروسے پر. میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ، یورپ جنگیں کر کر تھک چکا اور اخیر میں اسے یہ کہنا پڑا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ان ظالموں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ بھوکے رہتے پیاسے رہتے لیکن موت سے ڈرتے نہیں. کیوں؟ دنیا کو پتا ہے شہادت کا جذبہ ہمارے پاس، ہاں شہادت کا جذبہ ہمارے پاس ہے. ہم نے گردنیں رکھی ہے رسول اللہ کے لیے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں، میں تو اس شخص کی گردن کو گردن نہیں سمجھتا جو میرے مصطفیٰ کے لیے نہیں، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و رقاب الامم کہتے ہیں، امتیوں کی گردنوں کے مالک میرے مصطفیٰ نبی پاک ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر کس کو کہتے ہیں؟ سر کون سا ہے؟ ورنہ ایک کدو ہے جو کندھوں پر بوجھ بنا ہوا ہے، دو کندھوں پر بوجھ ہے یہ کدو کی طرح، ورنہ سر کسے کہتے ہیں؟ دل کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، حضور کے نام پہ قربان گیا. اور سارا یورپ یہی اعلان کرتا رہا، روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو، روح محمدی ان کے دل سے نکال دو، محبت مصطفیٰ ان سے چھین لو. ایک بات یاد رکھو، اگر یہ دولت تم سے روٹھ گئی، نکل گئی، تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اقبال نے یہ بھی کہا تھا، آبروئے ماں زنا میں مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. اگر وہ نام سلامت ہے تو ہم سب کی عزت سلامت ہے، اور اگر اس نام کے لیے تم سیریس نہیں، حساس نہیں، تو پھر اپنی عزتوں کی بھی فکر چھوڑ دو. امام غزالی لکھتے ہیں، آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے پڑھا تھا اور اعلان بھی کیا تھا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر عظمت رسالت پر حملہ ہو، نبی پاک کی شان میں توہین ہو، امت خاموش تماشائی بن کر دیکھتی رہے، تو چند دن وہ انتظار کریں، ایسے حالات آئیں گے کہ ان کے بچوں کے چھیٹڑے اڑائے جائیں گے، ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں نیلام کیا جائے گا. یہ کچھ نہ کر سکیں گے، کچھ نہ کر سکیں گے، اپنی عزت نہیں بچا سکیں گے، اپنے گھروں کی عزت نہیں بچا سکیں گے. کیوں؟ تمہیں یہاں پر اللہ کریم نے رسول پاک کی امانت بنا کر بھیجا ہے. تم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص نہیں ہو سکے تو تمہاری اپنی عزتوں کی کیا حفاظت کر سکو گے؟ آؤ، ناموں سے رسالت کے متعلق آج جو جلسہ ہے اس میں عہد کرو، ہماری زندگیوں سے کئی زیادہ بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت ہے. پورے نوجوانوں میں یہ جذبہ بیدار ہو جائے، ہماری جانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یاد رکھو میرے عزیزوں، دنیا کے ان حالات سے کبھی خوف زدہ نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا. کیا ہمارے اسلاف جیلوں میں نہیں گئے؟ کیا ہمارے بزرگان دین پھانسیوں پر نہیں چڑھے؟ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، جو جو ٹرائل کرنا تھا سب ہو چکا، آگ میں تک جلایا گیا. 2 نوجوانوں کو ایک بادشاہ نے قید کر کے زبردستی دھرم پریورتن کروانے کے لیے اتنا فورس کیا کہ وہ 2 نوجوان نہیں بگڑے، نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے غداری کی. اس پاداش میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تھا.
دو نوجوان بھائیوں کو تیل میں ڈال دیا گیا. حضرت امام احمد بن حنبل کو 3 خلیفہ ایسے آئے جنہوں نے ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے. کوڑا کوئی چھوٹے موٹی رسی کا نام نہیں. اس وقت جو کوڑا ہوتا تھا آج اگر وہ پڑے تو چمڑی اس کے ساتھ لگ کر کے آ جائے. 100 کوڑے مارے گئے. امام احمد بن حنبل ان کی بات کر رہا ہوں جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے وہ اکابر علماء یہ دہکتی ہوئی آگ میں چل کر کے آئے اور اسلام ویسی پھلتا پھولتا رہا. آج کے حالات سے کیوں خوفزدہ ہو؟ آج کے ان حالات پر کیوں زیادہ متفکر ہو؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے ٹرائل ہر زمانے میں کیا. ہلاکو اور چنگیز نے بغداد کو کتنا تباہ کیا. مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے. دریائے دجلہ کو ہمارے خون سے لال کر دیا گیا. سب کر کے دیکھ چکے. سیدنا ابو بکر نابلسی فلسطین کے رہنے والے بہت پائے کے عالم دین ہیں. وقت کے حاکم نے انہیں طلب کیا اور شریعت مصطفیٰ کے خلاف بات کرنے کا آرڈر دیا. آپ نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اس پاداش میں جانتے ہیں اپنے علاقے کے ایک مشہور قصائی کو بلایا. کوئی مسلمان تیار نہیں ہوا تو ایک یہودی قصائی کو بلا کر کے حکم دیا کہ اپنی تیز چھری سے ابو بکر نابلسی کے سینے سے لے کر پیر تک کی چمڑی نکالی جائے. بھرے مجمع میں سیدنا ابو بکر نابلسی کی چمڑی اتاری گئی تھی. پوری کھال اتاری گئی. زندہ کسی کو کھڑا کر کے کھال اتارنا، اور جب کھال اتاری گئی تو وہ یہودی قصاب جسم دیکھ کر وہ خود بے ہوش ہوا، مگر رسول اللہ کا یہ سپاہی تنے تنہا کھڑا رہا. اس کے بعد حاکم نے دیکھا اور کہا کون سا دل رکھتے ہو؟ شیخ ابو بکر نابلسی فرماتے ہیں تیرے پاس ظلم کا اور کوئی ہتھیار ہے تو وہ بھی آزما لے، اس لیے کہ یہ جان اور یہ جسم سب رسول اللہ کے لیے ہے. ہمارے اکابری یہاں ہمارے اس ملک میں جب اکبر نے اپنا نیا دین شروع کیا تھا، اس کے خلاف کھڑے ہونے والے مجدد الفسانی کیا انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا؟ گوالیار کی جیل میں 8 سال تک قید میں رکھا گیا مشقت کے ساتھ. لیکن جانتے ہو اکبر تو مر گیا، اس کا دین بھی مر گیا. میرے مصطفیٰ کا دین کل بھی تھا آج بھی. اکبر نے 8 سال قید کیا، اس کا بیٹا جہانگیر آیا. مصطفیٰ کے غلاموں کی کیفیت سنو. مجدد الفسانی اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل کرے. ایک قاصد آیا جیل سے، اور اب جو بادشاہ بیٹھا تھا بیٹا تھا جہانگیر. اس سے کہا گوالیار کی جیل میں ایک بڑا عجیب معاملہ پیش آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے باپ نے ایک مولانا کو قید کیا تھا 8 سال پہلے. کہا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کہا 8 سال کے بعد ہم جیل میں جا کر دیکھ رہے ہیں 700 قیدیوں کو تو اس نے عالم بنا دیا ہے. جیل میں صبح کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی، جماعت بھی، نمازوں کے بعد حدیث بھی، تفسیر بھی اور قرآن بھی. ایسا نہیں لگتا کہ جیل کی فضا ہے، ایسا لگتا ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھا. تم کہاں کہاں آزماؤ گے؟ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو جس جگہ پر آزمایا گیا انہوں نے شریعت کی پاسداری کی، انہوں نے شریعت مطہرہ کی پہرے داری کی. کیا علامہ کفایت علی کافی کو بھول گئے؟ مراد آباد کے اس غیور عالم دین کو 3000 انگریزوں نے مل کر گرفتار کیا تھا. ایک عالم دین کو 3000 لوگوں نے مل کر گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے 7 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیری گئی. استری گرم کر کے پریس کو